بسم اللہ الرحمن الرحیم 18واں سپارہ اور سورۃ المؤمنون کا آغاز ہو رہا ہے۔ مومنین کی صفات اس سورت کے شروع میں بیان کی گئی ہیں۔ 7 صفتیں جس مومن میں ہوں گی تو اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ ان کو جنت الفردوس ملے گی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع ہو۔ یاد رکھیے نماز کا انسان کا جس طرح ایک ظاہری جسم ہے، کوئی اس کے روح ہے، نماز کی بھی ایک ظاہری شکل ہے، اس کے جو بھی اعمال ہیں، ارکان ہیں، اور ایک اس کے روح ہے، وہ خشوع ہے۔ تو نماز میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہوں، دائیں بائیں توجہ نہ ہو، اپنے ہاتھ کو سنبھال کر رکھیں۔ دوسری بات، فضول کاموں اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ تیسری بات، اپنے آپ کو برے اعمال اور اخلاق سے پاک رکھنا، جسے تزکیہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، عفت اور پاک دامنی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھنا، بدکاری نہ کرنا۔ نمبر 5، امانتوں کا خیال کرنا، امانت میں خیانت نہ کی جائے، امانت دوسرے کی ادا کر دی جائے۔ نمبر 6، وعدہ جو کیا جائے اس کو پورا کیا جائے۔ اور نمبر 7، نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ان کے بارے میں ایک بات فرمائی کہ ہم نے مریم کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا اور انہیں ربوہ یعنی ٹیلے میں پناہ دی۔ اس سے معاذ اللہ قادیانیوں کا خود ساختہ ربوہ نہیں، جو پاکستان میں ہے، وہ مراد نہیں ہے، جس کا نام اب چناب نگر رکھ دیا گیا الحمدللہ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، وہ انہیں قتل کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹیلے، ایک بلند جگہ پر، ٹیلے نما جگہ پر پناہ دی۔ اس کو ربوہ عربی زبان میں کہتے ہیں، اور یہ پرسکون تھی، صاف ستھرا بہتا ہوا پانی بھی تھا، یہ جگہ بیت المقدس کے قریب تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی چند نشانیاں بیان فرمائیں کہ جو ہر وقت اللہ کے خوف سے اور ڈر سے لرزاں اور ترسا رہتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری بات، شرک نہیں کرتے۔ چوتھی بات یہ کہ نیک عمل کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں، ان کو خوف ہے کہ کہیں ہمارے یہ نیک عمل ضائع نہ ہو جائے، اللہ کی شان کے لائق تو ہوا نہیں، کمزوریوں پر نگاہ ہوتی ہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ نیکی کے اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ اعضاء، ناک، کان، دل انسان کو اللہ نے دیے، مگر اللہ کہتے ہیں قلیلا ما تشکرون، تم شکر بہت کم کرتے ہو۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان نعمتوں کا ہم صحیح استعمال کرتے، ان کو گناہوں میں استعمال نہ کرتے۔ اس کے بعد اپنی قدرت سے متعلق بندوں سے سوالات کرتے ہیں، اور اقرار کرایا گیا کہ آسمان و زمین اور تمام چیزوں کے خالق اور مدبر صرف اور صرف اللہ ہیں۔ پھر یہ بات ذکر کی گئی کہ جب کافر کو موت کے آثار اور آخرت کی منزلیں نظر آتی ہیں تو اس وقت وہ تمنا کرتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دیں تاکہ میں ایمان اور نیکی والی زندگی اختیار کروں۔ اللہ کہیں گے نہیں، اب موقع نہیں ہے، اور فرمایا کہ یہ ایک بات ہے جسے وہ منہ سے کہہ رہا ہے، یعنی یہ صرف کہنے کی بات ہے۔ اگر دنیا میں اس کو واپس بھیج دیا گیا تو بھی اچھے عمل نہیں کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب آدمی کی فطرت اور طبیعت بگڑ جائے تو پھر خیر کی توقع اس سے بہت مشکل ہے۔ پھر دوزخ میں بھی جب ان دوزخیوں کے چہرے جھلس جائیں گے، کالے ہو جائیں گے اور جل چکے ہوں گے، اللہ سے فریاد کریں گے کہ اللہ ہمیں ایک موقع دے دے، نکال دیں، اگر دوبارہ کیا تو ہم واقعی ظالم ہوں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کم بختو یہیں پر رہو اور ذلیل ہو کر رہو، اب تم سے بات بھی نہیں کی جائے گی۔ پھر یہ اہل جہنم کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بے مقصد پیدا ہوئے اور کبھی ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یاد رکھیے اللہ نے ہر انسان کو ایک اونچے مقصد کے لیے بنایا۔ مال کمانا، یہ دنیا کی ریل پیل، یہ مال و متاع، دنیاوی چیزیں، یہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں دین قائم کرنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے بھیجا، اور آخرت کے بلند درجے حاصل اور اپنی رضا کو پانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے بعد سورہ نور شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت میں دینی، اخلاقی، معاشرتی احکامات بیان کیے گئے، بے حیائی اور برائی کو روکنے اور عفت اور عصمت کو عام کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے زنا کی سزا بیان کی گئی کہ جو غیر شادی شدہ مرد یا عورت آپس میں بدکاری کریں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یاد رکھیے یہاں شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کی سزا کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے گا، پتھر مار کر ختم کر دیا جائے۔ اور زنا ثابت ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بدکار مرد یا عورت خود اعتراف کر لے، یا پھر 4 آدمی گواہ دیں اس بات کی کہ ہم نے ان کو برا فعل کرتا ہوا دیکھا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے جب جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا میں ڈنڈی نہ ماری جائے۔ کہا اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو دیکھو اللہ کے دین کے معاملے میں نرمی اختیار نہ کرنا، اور وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سزا کھلے عام دو تاکہ سب دیکھیں اور عبرت ہو، رونگٹے کھڑے ہوں۔ قرآن کی ہدایات پر عمل کیا جائے تو جرائم کا بہت آسانی سے سدباب ہو سکتا ہے اور معاشرے سے جرائم ختم ہو سکتے ہیں۔ معلوم ہوا معاشرے میں برائیوں کے روک تھام کا طریقہ یہی ہے کہ شرعی سزاؤں کو شرعی اصول کے مطابق نافذ کیا جائے۔ اس کے بعد پھر یہ بات ذکر کی گئی کہ اگر کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائی جائے، پھر اس کے بعد یہ بات ذکر کی گئی کہ کسی پاک دامن عورت پہ زنا کی تہمت لگائی جائے
تو قرآن کہتا ہے کہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے اس شخص کو جس نے الزام لگایا اور گواہ پیش نہیں کیا. اس کو حد قذف کہتے ہیں. اس لیے کسی مسلمان پر تہمت لگانا بہت بری بات ہے. اور حنفی مسلک میں ایسے آدمی کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی. اگر یہ شخص توبہ کر لے آخرت میں تو سزا نہیں ملے گی اس کو, لیکن دنیا کی سزا پھر بھی باقی ہے, کوڑے لگیں گے, آئندہ گواہی قبول نہیں ہوگی. اس کے بعد قرآن نے لعان کا ذکر کیا. اگر شوہر بیوی پر الزام لگا دے بدکاری کی, گواہ نہیں ہے, تو 5 قسمیں کھائیں گے دونوں, غضب کے, ایک غضب اور ایک لعنت کے الفاظ سے 5 قسمیں کھائیں گے. شوہر قسمیں کھائے گا کہ میں سچا ہوں, یہ جھوٹی ہے, بیوی اس کے برخلاف, اور اس کے بعد دونوں میں تفریق اور جدائی ہو جائے گی. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاک دامنی کا آگے اعلان ہے. ہجرت کے 6 سال ایک غزوہ ہوا جس کو غزوہ بنی مصطلق کہتے ہیں. واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. واپسی میں قضائے حاجت کے لیے کہیں چلی گئیں, قافلہ روانہ ہو گیا, آپ وہیں رہ گئیں تنہا. حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہو کر تشریف لائے, کیونکہ وہ اسی ذمہ داری پر تھے کہ کوئی سامان رہ جائے یا کوئی آدمی پیچھے رہ جائے تو اسے لے آئیں. انہوں نے بہت احترام اور احتیاط کے ساتھ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کو اونٹ پر سوار کرایا اور خود نکیل پکڑتے ہوئے قافلے میں آ کر مل گئے. عبداللہ بن ابی بدبخت نے الزام لگایا اور بہتان لگایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی پر اعتراض کیا. اللہ نے اپنے نبی کی لاڈلی بیوی کے برات کا اعلان آسمانوں پر سے یہ آیتیں اتار کر فرما دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں بخاری شریف میں ہے, میں تو سمجھتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ حضور کو کوئی خواب نظر آ جائے گا, مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ اللہ میرے بارے میں وحی اتاریں گے جو قیامت تک پڑھی جائے گی. ایسا ہی ہوا اور قرآن نے کہہ دیا ھذا بہتان عظیم, یہ بہت بڑا بہتان ہے. اور کہا جب اس طرح کی بات ہو تو پھر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے تھی اور ان باتوں کا پرچار نہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ بسا اوقات معاشرے میں یا ماحول میں بے تکی باتیں کسی کے متعلق بے بنیاد باتیں پھیل جاتی ہیں. ہمیں اس میں مرچ مسالے لگا کر اس کو بڑھانا نہیں چاہیے, بلکہ ایسے خبروں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. کسی مسلمان کے بارے میں کسی بری بات کی جب تک 100% تصدیق نہ ہو جائے اس کو پھیلانے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. یاد رکھیے کسی مسلمان سے اچھا گمان رکھنے کے لیے اسے حسن ظن کہتے ہیں, دلیل کی ضرورت نہیں, اس کا ایمان ہی کافی ہے. اور برے گمان یا بری بات کو کہنے کے لیے 100% مضبوط دلیل چاہیے, ورنہ اللہ کے ہاں سوال ہوگا. اس کے بعد قرآن نے مکانات میں داخل ہونے سے متعلق کچھ ہدایات دیں. 4 طرح کے مکان ہیں. ایک وہ مکان ہے جس میں آدمی خود اکیلا رہتا ہے, اس میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے نمبر پر وہ مکان جس میں اور لوگ بھی رہتے ہیں, رشتہ دار اجنبی ہیں. قرآن کہہ رہے چاہے تمہارا اپنا گھر ہو, اس میں جاؤ تو اجازت سے داخل ہو, اجازت لے کر جاؤ, اطلاع دے کر جاؤ. تیسرے نمبر پر وہ مکان ہے جس میں کسی کے بارے میں پتہ نہیں ہے کوئی رہتا ہے یا نہیں رہتا, اس میں بھی اجازت کے بغیر جانا درست نہیں ہے. چوتھے نمبر پر وہ جگہ ہیں جو رہائش کے لیے نہیں ہیں, جیسے مسجد, خانقاہ, مدرسہ, اسی طرح مسافر خانہ اور وہ جگہیں جہاں عام طور پر لوگ رہتے ہیں, رباط وغیرہ, تو ایسی جگہوں میں بھی داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. پھر حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم, نبی آپ مومنین کو کہہ دیں نگاہیں جھکا کے رکھا کریں, شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, یہ حکم خواتین کو بھی ہے. حقیقت یہ ہے اگر شریعت کے اس حکم پر عمل ہو جائے تو بدنظری سے بھی انسان محفوظ ہوگا, معاشرے میں عفت اور پاک دامنی آئے گی. نامحرم مرد کا عورت کو دیکھنا اور نامحرم عورت کا مرد کو دیکھنا یہ حرام ہے, اجازت نہیں ہے. حدیث پاک میں اس پر سخت وعید ہے. آنکھوں میں سیسا قیامت میں ڈالے جائے گا. اور نگاہ کے بارے میں فرمایا یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, اس کے ذریعے سے دل میں یہ برے اثرات ڈالتا ہے, برائی کے جذبات ڈالتا ہے. جب نگاہیں آپس میں ملتی ہیں, یہ نامحرم پر آدمی نگاہ ڈالتا ہے, پھر برائی کے جذبات ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور اپنی نگاہوں کو چاہے انٹرنیٹ پر یا بازار میں کسی بھی نامحرم پر ڈالنے سے احتیاط کی جائے. اسی میں عافیت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو نامحرم پر نگاہ نہ ڈالے اور اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھے, مرد ہو یا عورت, اللہ اس کو ایسی حلاوت عبادت کی عطا کریں گے کہ اس کے اثرات یہ محسوس کرے گا. پھر اللہ اپنے نور ہدایت کی مثال بیان فرماتے ہیں. اللہ نور ہیں یعنی منور ہے, روشن کرنے والے ہیں آسمانوں کو اور زمینوں کو. اور نور ہدایت کی مثال دی جیسے ایک تاقچہ ہو, اس تاقچے میں چراغ میں ایک قندیل کے اندر ہے, اور چراغ کو جس تیل سے جلایا جا رہا ہے وہ زیتون کا صاف تیل جس پر پورے دن سورج کی روشنی پڑ رہی ہے. اب تیل اس کا بہت صاف عمدہ ہوگا. اس سے مراد گویا مومن کا دل ہے. مومن کے دل میں طبعی طور پر ایمان کے قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. پھر جب اللہ کی وحی آتی ہے, ایمان کا نور آتا ہے, تو بہت جلد عمل کی توفیق مل جاتی ہے. آگے کافروں کے اعمال کی مثال دی گئی. صحرا میں ریگستان میں آدمی جب سفر کرتا ہے تو دور سے اسے ریت کی چمک ایسے لگتی ہے جیسے پانی ہو. جب وہ پہنچتا ہے تو نظر آتا ہے یہ تو سراب ہے, یعنی چمکتی ہوئی ریت تھی, دھوکہ کھا گیا. اسی طرح جن کافروں نے نیک اعمال کیے, آخرت میں ان کو صاف پتہ چل جائے گا یہ عمل قبول نہیں, ضائع ہو گئے, اس لیے کہ ایمان نہیں ہے. معلوم ہوا لوگ کتنے ہی خدمت خلق کا کام کریں اور خوش اخلاقی سے رہیں, ایمان ہے تو اس کا فائدہ ہے, ورنہ فائدہ نہیں ہے. جو کفار آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی دوسری مثال بیان کی کہ جیسے بہت گہرا سمندر ہو, اس میں اندھیرے ہوں, پھر ایک موج پانی کی, اس کے اوپر ایک موج اور, پھر اس کے اوپر بادل, اتنا اندھیرا ہو تو آدمی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. یہی حال ان کافروں کا ہے, ان کے سامنے راستہ واضح نہیں ہے, یہ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے. آگے قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے
اللہ کی اور اس کے نبی کی، اللہ سے ڈرتا ہو اور مستقبل میں بھی اللہ سے ڈرے تو وہ کامیاب ہوگا۔ گزشتہ زمانے میں بھی اللہ سے ڈرتا رہا، آئندہ بھی ڈرتا رہے۔ آگے آیت استخلاف ہے جس میں خلافت کا ذکر ہے۔ خلفائے راشدین کے بارے میں یہ آیت ہے کہ اللہ نے مومنوں اور نیکوں سے وعدہ کیا انہیں خلیفہ بنائیں گے اور وہ دین کو زمین میں نافذ کریں گے، اور اس کے بعد اللہ اس دنیا میں ان کے دور میں امن لے آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ گھروں کے اندر جو غلام، لونڈی، چھوٹے بچے ہیں، اسی طرح آج کے زمانے میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا کہ 3 اوقات میں یہ گھر اور کمرے میں اجازت کے بغیر نہ جائیں، کیونکہ ان اوقات میں انسان بے تکلفی میں صرف ضروری کپڑوں میں ہوتا ہے، تنہائی چاہتا ہے۔ ایک نماز فجر سے پہلے کا، دوسرا دوپہر کا وقت جس میں آدمی قیلولے کے لیے لیٹتا ہے، اور تیسرا نماز عشاء کے بعد، اس میں اجازت کے بغیر دوسرے کے کمروں میں نہ جائیں جب تک کہ اچھی طرح اجازت نہ مل جائے۔ آگے سورہ فرقان شروع ہو رہی ہے۔ فرقان کے معنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ مشرکین نے ایک اعتراض کیا کہ یہ قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑا اور کچھ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ جھوٹ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے یہ قرآن۔ ایک اعتراض تھا، یہ نبی تو کھاتے پیتے بازاروں میں پھرتے ہیں، یہ کیسے نبی ہیں؟ ہماری طرح کے انسان ہیں، فرشتے کیوں نہیں آئے؟ عجیب بات ہے۔ ارے بھائی، اگر یہ فرشتے ہوتے، ان کے ساتھ فرشتہ آتا تو انہیں پھر اعتراض ہو جاتا کہ جی جو فرشتہ آیا ہے اس کے فرشتے ہونے پر کیا دلیل ہے؟ نبی اگر فرشتہ ہو جاتے تو کہتے ہیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اعتراضات تھے، اس کا مقصد ماننا تھا ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں پچھلے جتنے نبی آئے وہ بھی کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ نبی انسانوں ہی میں بھیجے گئے تاکہ انسان کی بات سمجھ سکے، اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ نبی عاجز بندے ہیں، ان کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہے۔ اس کے بعد دوزخ کا ذکر فرمایا۔ دوزخ دھاڑے گی گناہ گاروں کو دیکھ کر، اور ایسا لگے گا کہ غصے سے وہ پھٹ جائے، اور اس کے بعد ان کو اون جھمو رسیوں میں باندھ کر دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یہ بہتر ہے، یہ وہ جنت کے باغات جس میں جنتی ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً جنتیوں کے لیے جو جنتیوں کی نعمتیں ہیں وہی بہتر ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔